آدھی رات کا وقت تھا اور اس پرانی نیم تاریک عمارت کے کمرے میں حبس اور خاموشی کا راج تھا، جیسے باہر ہونے والی بارش کی سنسناہٹ مزید ہولناک بنا رہی تھی۔ حیا جس کے وجود پہ خوف کی لہریں طاری تھی، دیوار کے کونے سے لگی لرزتی ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ارشمان جس کے چہرے پہ اس وقت ایک عجیب سا جنون اور بے خودی تھی، دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا۔ حیا نے ہمت جمع کر کے کانپتی آواز میں کہا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ غلط ہے، خدا کے لیے دور ہٹے مجھ سے، آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ ارشمان نے اس کی التجا کو انسنا کرتے ہوئے ایک ہی جست میں اس کا راستہ روکا، اپنے ہاتھ دیوار پہ جما کے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا تپتا ہوا چہرہ حیا کے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ حیا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ارشمان کے لبوں سے ایک بھاری سرگوشی نکلی، دور مت ہٹو حیا، میں نے بہت کوشش کی ہے خود کو روکنے کی، مگر جس دن سے تمہیں اس یتیم خانے میں دیکھا میں سکون بھول گیا ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں پلنے والی ایک عام سی لڑکی میرے جیسے مغرور انسان کو اس طرح اپنے پیچھے پاگل کر دے گی کہ میں سب کچھ داؤ پہ لگا دوں گا۔ تم میری ہو حیا، صرف میری۔ حیا نے روتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے خود سے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، وہ بار بار رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر ارشمان کی آنکھوں میں موجود اس رات کا قہر کچھ اور ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ روم میں اندھیرا کرتے ہوئے نرمی سے اس کے قریب ہوتا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو حادثہ ہوا تھا وہ بھول چکی تھی۔ وہ تو زندگی میں شاید دوسری تیسری بار اس ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی جو یتیم خانے میں آیا تھا، اور آج وہ اسے برباد کر رہا تھا۔ اس کے آنسو نکل کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ارشمان سورج کی سنہری کرنیں یتیم خانے امید سحر کے کچے پکے لان میں بکھری ہوئی تھی، جہاں 18 سالہ حیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ مٹی میں لت پت دوپٹہ کمر کے ساتھ باندھے کرکٹ کھیلنے میں مگن تھی۔ اس کے چہرے پہ معصومیت اور آنکھوں میں بلا کی شرارت تھی۔ وہ ہنستی تو ایسا لگتا جیسے فضا میں چل رنگ بج اٹھا ہو۔ اچانک مین گیٹ پہ ایک کالی چمکتی ہوئی لگژری گاڑی آ کے رکی، جسے دیکھ کے لڑکیوں کا کھیل تھم گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک وجیہہ قامت، سفید کلف لگی قمیض اور سیاہ واسکٹ میں ملبوس شخص باہر نکلا۔ اس کی کلائی میں بندھی مہنگی گھڑی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ چہرے پہ ایسی سنجیدگی اور رعب تھا کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جائے۔ حیا نے بلے پہ ٹیک لگا کے سیدھی اسے کی طرف دیکھا، شرارت سے اپنی سہیلی زویا کو کہنی ماری، اوئے زویا دیکھ تو ذرا، یہ شہزادہ گلفام کہاں سے ٹپک پڑا؟ آج تو لگتا ہے یتیم خانے کی قسمت جاگنے والی ہے، کتنا ہینڈسم ہے نا یہ بندہ۔ زویا نے فوراً سے اسے ٹوکا اور سرگوشی میں بولی، حیا اپنی زبان کو لگام دے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں، یہ شہر کا مانا ہوا ڈاکٹر ارشمان خان ہے۔ یہ وہی ہے جس کی طرف سے ہر ماہ یتیم خانے میں لاکھوں کی امداد آتی ہے، مگر سنا ہے کہ غصے کا بہت تیز ہے، بے حد مغرور ہے۔ آج یہ پہلی بار خود یہاں آیا ہے، ذرا تمیز سے رہنا ورنہ مس بلقیس ہمیں کچا چبا جائیں گی۔ حیا کے لبوں پہ ایک چیلنج بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی اوڑھنی کو مزید کس کے باندھا اور بولی، اچھا تو یہ ہمیں ہٹلر ڈاکٹر صاحب، تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اس کے رعب سے ڈر جاؤں گی؟ زویا نے اکسا کے کہا، بڑی باتیں کیوں کہتی ہو حیا؟ اگر ہمت ہے تو جا کے اسے تنگ کر کے دکھاؤ، مان جاؤں گی کہ تم واقعی نڈر ہو۔ حیا نے بھویں اچکا کے چیلنج قبول کیا۔ چپکے سے کیچڑ اور صابن والے پانی سے بھری بالٹی ایک طرف بڑھی جو مالی بابا نے پودوں کے لیے رکھی تھی۔ ارشمان نے نہایت وقار کے ساتھ لان عبور کر رہا تھا۔ اس کی نظر اپنے موبائل فون پہ تھی اور وہ یتیم خانے کی انتظامیہ سے ملنے کے لیے پرعزم تھا۔ حیا نے موقع پا کے ایک پودے کے پیچھے سے چھلانگ لگائی، ارشمان کے بالکل سامنے آ کے زور سے چیخی، ڈاکٹر صاحب بچیے۔ ارشمان اچانک ہونے والی اس حملے سے بخلا گیا، اس کا پاؤں پھسلا، لڑکھڑانے لگا۔ حیا کا ارادہ تو صرف اسے ڈرانے کا تھا، لیکن جیسے ہی ارشمان کا توازن بگڑا، حیا کا اپنا پاؤں بھی کیچڑ میں پھسل گیا۔ اگلے ہی لمحے حیا پیچھے کی طرف گرنے لگی، اس کی آنکھیں خوف سے بند ہو گئیں، لیکن زمین کی سختی محسوس ہونے کے بجائے تو مضبوط بازوؤں کا سہارا ملا۔ ارشمان نے پھرتی سے اپنا موبائل جیب میں ڈالا اور گرتی ہوئی حیا کو کمر سے تھام کے اپنی طرف کھینچ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ حیا کی تیز چلتی سانسیں ارشمان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ارشمان کی گہری بھوری آنکھوں میں اس وقت غصہ اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔
جبکہ حیا کی تمام تر شرارت اس کے رعب تلے دب کے رہ گئی۔ اس کے بازوؤں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حیا کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا، جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ ارشمان کے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں حیا کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہوئی کہ اسے لگا سینے سے باہر نکل آئیں گی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے شیرنی بن رہی تھی، اب ارشمان کی گہری تیکھی نظروں سے تو بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ اس کے گال شرمندگی سے تمتما اٹھے۔ ابھی وہ سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ پیچھے سے وارڈن مس بلقیس کی گرجدار آواز آئی، حیا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مس بلقیس بھاگتی ہوئی ان کے قریب آئی، حیا کو بازو سے پکڑ کے جھٹکے سے ارشمان سے دور کیا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے معاف کر دیں، یہ لڑکی تو میرا خون پی گئی ہے۔ ابھی اسے بتاتی ہوں کہ مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ چلو حیا، معافی مانگو۔ مس بلقیس نے حیا کو اچھا خاصا ڈانٹنا شروع کر دیا اور اسے کچی پکی سنانے لگی۔ حیا کی نظریں جھک گئیں اور وہ خاموشی سے اپنے ناخن کترنے لگی۔ ارشمان، جو اب تک خاموشی سے حیا کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پہ ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ آئی۔ اس نے بڑی متانت سے کہا، کوئی بات نہیں مس بلقیس، جانے دے، بچی ہے۔ ایسی چھوٹی موٹی شرارتیں تو زندگی کا حصہ ہیں، مجھے برا نہیں لگا۔ ارشمان کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی حیا کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کی معصومیت کے پیچھے چھپی شرارت کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حیا نے ایک پل کے لیے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو اسے لگا جیسے ڈاکٹر صاحب کی نظریں اسے اندر تک چیر رہی ہیں۔ وہ مزید شرمندہ ہو کے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ حیا جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی، بیڈ پہ گری۔ اس کے پیچھے اس کی تمام سہیلیاں بھی کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئیں۔ وہ سب ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ زویا نے شرارت سے حیا کا دوپٹہ کھینچا اور چہک کے بولی، اوئے ہوئے حیا، ماننا پڑے گا تیری شرارت تو الٹی پڑ گئی ہے، مگر سین بڑا رومانٹک بن گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے تجھے جس طرح تھاما ہوا تھا، قسم سے مجھے تو لگا جیسے کسی فلم کا سین چل رہا ہو۔ دوسری سہیلی نے تالی بجاتے ہوئے کہا، ہاں یار، اور وہ ڈاکٹر صاحب کیسے اسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے پہلی ہی ملاقات میں ڈاکٹر صاحب کا دل تم پہ آ گیا ہے۔ اپنی دوستوں کی ایسی بے باک باتیں سن کے حیا کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ غصہ کرے یا شرمائے۔ اس نے تکیہ اٹھا کے زویا کو مارا اور جھنجھلا کے بولی، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، تم لوگ تو بس شروع ہو جاتی ہو۔ وہ میرا پاؤں پھسل گیا تھا، ورنہ میں کیوں اس کے قریب جاتی۔ وہ مغرور سا آدمی، بس رحم کھا کے چھوڑ دیا اس نے۔ مگر حیا کے لاکھ انکار کے باوجود اس کا دل اب بھی اسی لمحے اٹکا ہوا تھا جب وہ ارشمان کے حصار میں تھی۔ اسے اپنی دوستوں کی باتوں سے زیادہ ارشمان کی وہ گہری نظریں بے چین کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر ارشمان اپنے کمرے میں اکیلا تھا، مگر سکون اسے کوسوں دور تھا۔ بیڈ پہ نیم دراز تھا، ہاتھ میں کتاب تھی، مگر نظریں سامنے دیوار پہ ساکت تھیں۔ اچانک اس نے ہاتھ بڑھا کے سائڈ ٹیبل پہ رکھے لیمپ کا بٹن دبایا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، مگر اندھیرے میں حیا کا وہ شرمندہ اور تمتماتا ہوا چہرہ اور بھی واضح ہو کے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ وہ بے چین ہو کے اٹھ بیٹھا، دوبارہ لیمپ آن کر دیا۔ روشنی پھیلی تو اسے اپنی اس حرکت پہ خود ہی جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ بار بار لیمپ آف کرتا پھر آن کرتا، جیسے اپنی الجھنوں کا حل اس بٹن میں ڈھونڈ رہا ہو۔ حیا کی وہ بڑی بڑی معصوم آنکھیں اور اس کا وہ پہلی بار قریب آنے کا لمس ارشمان کے حواسوں پہ چھا گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ارشمان؟ ایک معمولی سی لڑکی نے تمہیں اتنا بے چین کر دیا؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر جواب ندادر تھا۔ وہ کروٹیں بدل کے تھک گیا، آخر کار بیڈ سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیچے لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ ارشمان کچن میں کیا خود ہی چائے بنانے لگا۔ کیٹل میں ابلتے پانی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، تبھی پیچھے سے اس کے چھوٹے بھائی شہریار کی آواز آئی، واہ بھائی، آدھی رات کو خود چائے بنائی جا رہی ہے، خیر تو ہے؟ ارشمان چونک کے مڑا۔ شہریار ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا چائے پی لوں، ارشمان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور کپ میں چائے اڈیلنے لگا۔ شہریار دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، ٹیبل پہ کہنیاں ٹکا کے
ٹیبل پہ کہنیاں ٹکا کے بیٹھ گیا۔ بھائی، میں آپ کو بچپن سے جانتا ہوں۔ آپ اتنی رات گئے کچن میں چائے بنائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں کچھ نیا اور بہت بڑا چل رہا ہے۔ کیا بات ہے، کہیں کوئی لڑکی تو پسند نہیں آ گئی؟ ارشمان کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا، مگر اس نے فوراً سے خود پہ قابو پایا۔ شہریار کو گھور کے دیکھا۔ فضول کی باتیں مت کرو شہریار، ایسی کوئی بات نہیں۔ شہریار نے ایک کہکا لگایا اور صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، بھائی آپ کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ لگتا ہے یتیم خانے کے دورے نے ڈاکٹر ارشمان خان کا دل کسی مریضہ کے نام کر دیا۔ ارشمان نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر چائے کا کپ تھامے اس کے لبوں پہ آئی ہلکی سی مسکراہٹ شہریار کی بات پہ مہر تصدیق ثابت کر رہی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر پورے خاندان کا اجتماع تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ارشمان خاموشی سے اپنی کافی پی رہا تھا۔ اچانک اس کے والد نے خاموشی توڑی۔ ارشمان، میں سوچ رہا ہوں اب مزید دیر کرنا ٹھیک نہیں۔ ہم چاہتے ہیں اگلے مہینے تمہاری اور لیلا کی منگنی کر دی جائے۔ میز کے کونے پہ بیٹھی لیلا، جو ارشمان کی کزن تھی، اس نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی، جبکہ گھر کے باقی افراد بھی اس فیصلے پہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ لیلا ہمیشہ سے ارشمان کو پسند کرتی تھی اور یہ سب مان کر بیٹھے تھے کہ یہ رشتہ طے ہے۔ ارشمان کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا، اس کے ذہن میں یتیم خانے والی وہ چنچل صورت لہرائی۔ پھر اس نے بیزاری سے کپ میز پہ رکھا۔ بابا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، میں لیلا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے پلیز اس بات کو بار بار نہ دہرایا جائے۔ ارشمان کے اسپاٹ اور دو ٹوک جواب نے سب کے چہروں سے مسکراہٹ چھین لی۔ لیلا نے حیرت اور دکھ سے ارشمان کی طرف دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ارشمان سب کے سامنے اس طرح مسترد کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ضبط نہ کر سکی۔ کرسی پیچھے دھکیل کے خاموشی سے میز سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ ارشمان کے والد کو بیٹے کا یہ رویہ بے حد ناگوار گزرا۔ انہوں نے غصے سے میز پہ ہاتھ مارا۔ ارشمان، یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر لیلا کے ساتھ شادی نہیں کرنی تو آخر تمہارے دماغ میں ہے کون؟ کس کے لیے تم اس ہیرے جیسی لڑکی کو ٹھکرا رہی ہو؟ ارشمان کی والدہ نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو بیٹا، لیلا ایک سلجھی ہوئی اور اچھی لڑکی ہے، وہ تمہارے گھر کو بہت اچھے سے سنبھالے گی۔ آخر تمہیں اس گھر کو بہت اچھے سے سنبھالے گی۔ آخر تمہیں اس میں کیا برائی نظر آتی ہے؟ ارشمان کا پارا بھی ہائی ہو چکا تھا، وہ مزید بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے اپنا موبائل جیب میں ڈالا اور غصے میں کرسی چھوڑتے ہوئے بولا، برائی لیلا میں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں اسے اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ میرا فیصلہ آخری ہے، مجھے اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہہ کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے سے پورا خاندان ایک نئی الجھن اور خاموشی کا شکار ہو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ یتیم خانے پہ گہری نیند کی چادر تنی ہوئی تھی۔ وارڈن مس بلقیس کے سونے کے بعد حیا اور اس کی 3-4 ہم عمر سہیلیوں نے اپنے منصوبے پہ عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کے دوسرے کونے پہ بڑا میوزک کنسرٹ ہو رہا تھا، جس کی دھوم پچھلے کئی دنوں سے حیا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یتیم خانے میں رات کے وقت سیکیورٹی بے حد سخت ہوتی تھی۔ لڑکیوں کا باہر نکلنا ناممکن تھا، مگر حیا کے لیے کوئی بھی دیوار اونچی نہیں تھی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر پچھلی طرف کی دیوار کے پاس کچھ پرانے ڈبے رکھے۔ بڑی مہارت سے لکڑی کے ایک ٹوٹے ہوئے دروازے کے سوراخ سے نکل کے باہر سڑک پہ آ گئیں۔ وہ سب خوشی سے نہال ہو رہی تھیں۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب اس طرح چھپ کر آزادی کی سانس لے رہی تھی۔ کنسرٹ والی جگہ پہ لوگوں کا ہجوم تھا، تیز روشنیاں، کانوں کے پردے پھاڑتا میوزک تھا۔ حیا اس رنگین دنیا میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اسے ہوش نہ رہا کب اس کی سہیلیاں بھیڑ میں اسے بچھڑ گئیں۔ جب میوزک ذرا کم ہوا، حیا ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے ارد گرد کوئی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ وہ گھبرا کے ہجوم سے باہر نکلی، اپنی سہیلیوں کو ڈھونڈنے لگی، مگر اس چکر میں وہ کنسرٹ کے ہنگامے سے دور سنسان سڑک پہ نکل آئی۔ سڑک پہ اس وقت خاموشی کا راج تھا، اسٹریٹ لائٹس بھی مدھم تھی۔ اچانک ایک موٹر سائیکل پہ سوار 2 اوباش لڑکے اس کے قریب آ کے رکے۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک لڑکے نے سیٹی بجائی اور بولا، ارے واہ، اتنی رات گئی، یہ پری کہاں سے آ گئی؟ حیا نے خوف زدہ ہو کے اپنی چال تیز کر دی، مگر وہ گھنڈے اب اس کا پیچھا کرنے لگے، جملے کسنے لگے، اوئے لڑکی رک تو جا، ہم تیرے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا۔
حیا کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے تھاما، اندھیری سڑک پہ دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے پاؤں میں پہنی چپل بار بار پھسل رہی تھی۔ پیچھے سے آتی موٹر سائیکل کی آواز اس سے موت کی دستک لگ رہی تھی۔ سڑک بالکل ویران تھی، دور دور تک کوئی بچانے والا نہیں آ رہا تھا۔ حیا ہانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دعا کرنے لگی، کاش وہ آج اس مہم جوئی پہ نہ نکلتی۔ وہ دونوں اوباش لڑکے اب بالکل حیا کے سر پہ پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی موٹر سائیکل حیا کے عین سامنے آ کے روکی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے شیطانی ہنسی ہنسنے لگے۔ حیا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان گھنڈوں نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مگر ان میں ایک لڑکے نے انتہائی بیہودہ نظروں سے حیا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کے حیا کے سر سے ڈھلکتا ہوا دوپٹہ زور سے کھینچا۔ حیا نے زندگی میں کبھی ایسی ذلت محسوس نہیں کی تھی جیسے وہ آج کر رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے غصے سے پاگل ہو گئی۔ اپنی پوری قوت جمع کر کے اس لڑکی کے منہ پہ زوردار تھپڑ دے مارا۔ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ حیا چیخی۔ کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ حیا چیخی، مگر اس کے تھپڑ نے ان کے گھنڈوں کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ لڑکا اپنی گال سہلاتے ہوئے غصے سے آگے بڑھا۔ اچھا تو اس چڑیا کے پر نکل آئے ہیں، ابھی تمہاری ساری اکڑ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ اس نے حیا کا بازو مروڑنے کی کوشش کی۔ اچھا خاصا ہنگامہ ہو رہا تھا۔ اچانک پوری سڑک ایک تیز دودھیا روشنی سے نہا گئی۔ قریب ہی کھڑی ایک کالی چمچماتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس جل اٹھی۔ حیا اور وہ گھنڈے دونوں ہی اس اچانک پڑنے والی تیز روشنی سے گھبرا گئے۔ اسی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا۔ ارشمان خان وجاہ و جلال کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ ایک گھنڈا جو شاید ارشمان کی شخصیت سے واقف نہیں تھا، بے باکی سے بولا، اوے صاحب، زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں، یہ لڑکی ہماری ہے، اگر تمہیں بھی شوق ہے تو تم بھی ہمارا حصہ بن جاؤ۔ یہ تو بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی ہے، مل بانٹ کے انجوائے کریں گے۔ اس کی یہ غلیظ بات سن کے ارشمان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے حیا کو دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہی حیا جس نے پچھلی پوری رات ارشمان کو سونے نہیں دیا، وہی چہرہ جس کے خیال سے لیمپ آن آف کرتا رہا، آج پھر بے بسی کی حالت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ارشمان نے بنا کچھ کہے اس گھنڈوں کا گریبان پکڑا، ایک ایک کو ایسا کھوسنا اس کے منہ پہ بسیط کیا کہ وہ دور جا گرا۔ ارشمان کا غصہ اس وقت قابو سے باہر تھا۔ وہ ان لڑکوں کو نہیں، بلکہ جیسے اپنی اس بے چینی کو پیٹ رہا ہو جس نے اسے تڑپا رکھا تھا۔ ارشمان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ان گھنڈوں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہتا تھا، مگر حیا کی ہچکیاں سن کے اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ گھنڈے اپنی موٹر سائیکل وہیں چھوڑ کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے بھاگ گئے۔ ارشمان نے ایک گہرا سانس لیا، مڑ کے حیا کو دیکھا جو دیوار سے لگی خود کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اس کا دوپٹہ زمین پہ پڑا تھا، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ارشمان نے خاموشی سے اپنی مہنگی لیدر جیکٹ اتاری اور ایک قدم آگے بڑھ کے بے حد نرمی سے اسے حیا کے لرزتے ہوئے کندھوں پہ ڈال دیا۔ جیکٹ کی گرمائش اور ارشمان کی مخصوصی پرفیوم کی خوشبو حیا کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کا خوف کا بند ایک دم سے ٹوٹنے لگا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس ارشمان کے سینے سے لگ گئی، اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ارشمان ایک پل کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ ضدی اور چنچل لڑکی اس طرح اس کے حصار میں پناہ لے گی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ حیا کے سر پہ رکھا تاکہ اسے تسلی دے سکے، مگر اسی لمحے سڑک پہ پولیس کی گاڑی کا سائرن گونجا اور لائٹس نے ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پولیس کی گاڑی سے 2 کانسٹیبل اور ایک انسپکٹر تیزی سے باہر نکلے۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا تھا۔ ایک سنسان سڑک، رات کا پچھلا پہر، ایک نوجوان لڑکی جو ایک مرد کے سینے سے لگی رو رہی تھی اور وہ مرد اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ انسپکٹر نے تنزیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، کڑکدار آواز میں بولا، واہ بھئی واہ،
شہر کے پڑھے لکھے لوگ راتوں کو سڑک پہ یہ گل کھلا رہے ہیں، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ارشمان نے فوراً سے حیا کو خود سے الگ کیا، مگر اس کا ہاتھ ابھی حیا کے کندھے پہ تھا، جسے برقرار رکھتے ہوئے کہا، انسپکٹر صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے ڈاکٹر ارشمان ہوں اور یہ لڑکی مشکل میں تھی، میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ ارشمان نے اپنی جیب سے پرس نکال کے کارڈ دکھانے کی کوشش کی تاکہ اپنی شناخت ثابت کر سکے، مگر انسپکٹر کے تیور کچھ بھی اچھے نہیں تھے۔ انسپکٹر ارشمان کا کارڈ پکڑا، اسے دیکھے بغیر زمین پہ پھینک دیا، ایک قدم آگے بڑھا، حیا کے سیاہ چہرے کو بغور دیکھا۔ ڈاکٹر ہو یا کوئی شہزادہ، ہمیں بھی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قانون کی نظر میں تم دونوں اس وقت مشکوک حالت میں پکڑے گئے ہو۔ ارشمان کا پارا ایک بار پھر ہائی ہو گیا، اس نے غصے میں کہا، آپ کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، میں یہاں کوئی آپ کا جرم نہیں کر رہا، ان گنڈوں کو پکڑنے کے جرم میں نہیں کر رہا، ان گنڈوں کو پکڑنے کے جرم کے بجائے ہمیں ہراساں کر رہے ہیں۔ انسپکٹر نے ایک سرد ہنسی ہنستے ہوئے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا، حد کی بات مت کرو ڈاکٹر، اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں تھانے لے چلوں، تمہاری ساری ڈاکٹریں نکالتے ہیں۔ حیا جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، پولیس اور تھانے کا نام سن کے مزید دہشت زدہ ہو گئی، ارشمان کے نام سن کے مزید دہشت زدہ ہو گئی۔ ارشمان کی جیکٹ کو مزید سختی سے تھام لیا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ جان بچانے کی امید لگائے بیٹھی ہے، وہی حالات اسے ایک ایسے بند گلی میں لے جائے گی جہاں سے واپسی کا کارروائی کا بالکل راستہ نہیں ہوگا۔ جب ارشمان حیا کو لے کے وہاں سے نکلا تو گاڑی میں حیا کی سسکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، وہ بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی جیسے وہ اس بھیانک منظر کو اپنے ذہن سے مٹا دینا چاہتی ہو۔ پلیز، انہوں نے بہت غلط کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، اس کی آواز میں وہ درد تھا جو سننے والے کی روح فنا کر دے۔ ارشمان کے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ سختی سے جمے ہوئے تھے، اس کی اپنی حالت غیر تھی، اس کے چہرے پہ پچھتاوے اور کرب کے سائے گہرے ہو گئے۔ وہ جانتا تھا جو کچھ اس رات ہوا اس نے حیا کی معصومیت کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا، مگر وہ سچ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ حیا، خود کو سنبھالو، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارشمان نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں تھڑ تھڑاہٹ زیادہ تھی۔ حیا کو دلاسا دینے سے زیادہ خود کو حوصلہ دے دیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اگر اس رات خبر ذرا سی بھی باہر نکلی تو اس کے خاندان تک پہنچی تو صرف اس کا کیریئر نہیں بلکہ اس کے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ ایک یتیم لڑکی، شہر کا معزز ڈاکٹر، یہ ایسا ہنگامہ تھا جو اسے برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ صبح ہوتے ہی تمہیں واپس یتیم خانے چھوڑاؤں گا، جو کچھ بھی ہوا ہے ہم اسے سنبھال لیں گے، تم بس پریشان مت ہو، اس نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، مگر اس کے اپنے اندر کا شعور اسے جھنجھلا رہا تھا۔ اسے یتیم خانے لے جانے کے بجائے اپنے شہر سے دور واقع ویران سے فارم ہاؤس میں لے آیا، کیونکہ اس کے لیے وقت حیا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی کے سامنے جا سکتی۔ ارشمان نے گاڑی روکی اور سہارا دے کے حیا کو اندر کمرے میں لے کے آیا۔ حیا ایک زندہ لاش کی طرح اس کے ساتھ چل رہی تھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی، بیڈ کے کونے پہ ڈھیر ہو گئی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے زور زور سے رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ ارشمان اسے اس حال میں دیکھ کے اندر سے کٹ کے رہ گیا۔ وہ شخص جو دوسروں کے زخموں کا علاج کرتا تھا، آج خود ایک ایسا زخم دے بیٹھا جس کوئی مرہم نہ تھا۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف گیا اور کپ کپاتے ہوئے گلاس سے پانی بھر کے واپس آیا۔ حیا، یہ پانی پیو، اس نے گلاس اس کے سامنے کیا، مگر حیا نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کی خاموشی چیخیں ارشمان کے ضمیر پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی فضا کی بے حد بوجھل ہو چکی تھی۔ حیا بیڈ کے کونے پہ بیٹھی مسلسل کانپ رہی تھی۔ تبھی ارشمان نے پانی کا گلاس میز پہ رکھا، دھیرے سے اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا۔
اس نے حیا کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط گرفت میں لیا۔ حیا بجلی کی تیزی سے تڑپ اٹھی۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، بے حد خوف تھا۔ ارشمان، جو عمر سے اسے تقریباً 15 سال بڑا تھا، ایک پختہ ذہن رکھنے والا تجربہ کار ڈاکٹر، اس وقت کسی اور ہی دنیا میں لگ رہا تھا۔ 18 سالہ حیا اس کے سامنے معصوم چھوٹی حیا اس کے سامنے معصوم سی چھوٹی گڑیا لگ رہی تھی، جسے زندگی کے ان تلخ موڑ کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ارشمان کی نظریں اس کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے مزید قریب ہوا، یہاں تک کہ حیا کو ارشمان کے وجود کی تپش محسوس ہونے لگی۔ ارشمان کے وجود کی تپش محسوس ہونے لگی۔ میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں حیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا خمار تھا، جنون تھا۔ حیا نے ہانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اس سے پیچھے ہٹیں۔ میں یتیم خانے واپس جانا چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ ارشمان کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مہم اور پراسرار سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے حیا کے چہرے کے بے حد قریب ہو کے سرگوشی کی۔ جانے کی بات مت کرو حیا، سچی بات تو یہ ہے کہ ان پولیس والوں نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ انہوں نے ہمارے لیے راستے کھول دیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کل رات سے تم میری نیندیں اڑا چکی ہو؟ میں پاگل ہو رہا ہوں تمہارے لیے۔ میں صرف سکون چھین لیا تھا۔ تم نے مجھے نہیں پتا تھا کہ قدرت اس طرح کہیں نہیں جا سکتی۔ حیا نے شدت غم اور صدمے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارشمان ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ مجھے جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رکنا۔ وہ جھٹکے سے اس کی نازک کلائی کو پکڑا اور اسے دوبارہ اپنی آغوش میں کھینچ کے بٹھا لیا۔ حیا کی گرفت اتنی بری طرح تڑپ رہی تھی، دور بھاگنا چاہتی تھی، مگر ارشمان کی گرفت کسی زنجیر کی طرح مضبوط تھی۔ اس نے حیا کے بکھرے ہوئے بالوں کو اس کے ماتھے سے ہٹایا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بے حد سنجیدگی سے بولا، تڑپنا بند کرو حیا، کیونکہ تم اب مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ مجھے لگتا نہیں، بلکہ مجھے یقین ہو گیا ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میڈیکل پریکٹس کے دوران ہزاروں لڑکیاں دیکھی، مگر کسی کو دیکھ کے ایسا محسوس نہیں ہوا جیسے تمہارے لیے ہو رہا ہے۔ تم ایک جادو ہو جس نے مجھے قید کر لیا ہے۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے اس کے رخساروں پہ بہنے لگے۔ وہ ایک ڈاکٹر کی زبان سے محبت کا دعویٰ سن رہی تھی، مگر اسے اس محبت میں تحفظ نہیں بلکہ اپنی بربادی کے سائے نظر آ رہے تھے۔ ارشمان کا جنون اسے خوف زدہ کر رہا تھا، اور وہ رات کی سیاہی میں خود کو بے حد تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو حیا کی آنکھ ایک عجیب سے بوجھ تلے کھلی۔ اس نے بمشکل اپنی پلکیں جھپکائی تو اسے اپنے وجود پہ ایک بھاری پن محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے اپنی گردن موڑی تو اس کے اوزان خطا ہو گئے، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ارشمان، جو قد و قامت میں اسے کہیں زیادہ بڑا اور مضبوط تھا، آدھے سے زیادہ اس کے اوپر تان کر سو رہا تھا۔ وہ اس قدر گہری نیند میں تھا جیسے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو۔ اس کا بازو حیا کے گرد کسی آہنی زنجیر کی طرح بندھا ہوا تھا، جس نے اسے اپنے حصار میں جکڑ رکھا تھا۔ حیا کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ارشمان کے چوڑے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس کی نحیف سی طاقت نے ارشمان کے مردانہ وجود کے سامنے کچھ نہ تھی۔ حیا نے جیسے ہی ہلنے کی کوشش کی، ارشمان نے نیند میں ہی ایک جتھا مارا اور اسے مزید سختی سے اپنی طرف کھینچ لیا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے جدا نہیں ہونے دینا چاہتا۔ حیا کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ اسے رات کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح یاد آنے لگا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اس نے بڑی جدوجہد کی، تڑپی، بمشکل ارشمان کے حصار سے خود کو آزاد کروایا۔ جیسے ہی بیڈ سے نیچے اتری، اس کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر وہ ہمت جمع کر کے دیوار کا سہارا لیتی ہوئی سامنے لگے بڑے سے آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کے حیا کی سسکیاں نکل گئیں۔ اس کے چہرے پہ نہ جانے کتنے رنگ بکھرے ہوئے تھے، شرمندگی، کرب، اذیت اور ایک ایسی ہار جو اس کی روح تک کو زخمی کر چکی تھی۔ اس کے بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں، چہرے پہ موجود سردی پکار پکار کے کہہ رہی تھی، کل رات جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد پرانی حیا مر چکی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، وہ واپس جائے گی
ایک رات یتیم خانے سے باہر گزارنے کا مطلب تھا مس بلقیس اس کی جان ہی نکال دیں گی۔ اسے اپنی سہیلیوں کا خیال آیا، اپنی عزت کا، اس یتیم خانے کا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 18 سال گزارے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس گناہ کی گٹھری کو کیسے چھپائے، مگر اسے یہاں سے نکلنا تھا اس سے پہلے کہ درندہ دوبارہ بیدار ہو جائے جس نے محبت کے نام پہ اس کی معصومیت چھین لی۔ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے زمین پہ بکھرے ہوئے اپنے کپڑے اٹھائے۔ ان کی حالت دیکھ کے اس کا جی چاہا وہ دھاڑے مار کے روئے، مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے، بال سنبھالے، اپنی میلی کچیلی چادر جو اب اس کے لیے عزت کا آخری سہارا تھی اسے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا جو اس کے رخساروں کو بھگو رہا تھا، مگر وہ انہیں پہنچنے کی بھی سکت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے ایک آخری نفرت بھری نگاہ بیڈ پہ سوئے ہوئے ارشمان پہ ڈالی جس نے اسے شاید اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اسے اس دلدل میں لا کھڑا کیا جہاں سے اب صرف موت کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دبے پاؤں کمرے سے نکلی اور باہر کی ٹھنڈی ہوا میں خود کو بے چارہ مددگار محسوس کرتے ہوئے سڑک کی طرف بھاگنے لگی جہاں ہر قدم پہ اسے اپنی بربادی کا احساس ڈس رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی سورج کی تمازت جب ارشمان کی آنکھوں سے ٹکرائی تو اس نے بوجھل پن سے اپنی پلکیں کھولیں۔ ذہن ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا، مگر جیسے ہی اس نے پہلو بدلا ساتھ والی جگہ کو خالی پایا اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، نظریں پورے کمرے کا طواف کرنے لگی مگر وہاں خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اچانک اس کی نظر سفید بیڈ شیٹ پہ پڑی جہاں سرخ گہرے داغ پکار پکار کے گزشتہ رات کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ داغ ارشمان کی نظروں میں کسی تپتے ہوئے انگارے کی طرح چبھے۔ اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پہ آ گری ہو۔ نہیں، میں نے یہ کیا کر دیا؟ ارشمان نے دہل کے اپنے سر کو بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا، زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کا ضمیر جو رات کے جنون میں سو گیا تھا اب بیدار ہو کے اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے حیا کا وہ معصوم لرزتا ہوا چہرہ یاد آیا جو بار بار اسے خدا کا واسطہ دے رہی تھی، جو اس کے سامنے ایک ننھی سی چڑیا کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر تھا جس کا کام زندگی بچانا تھا، مگر اس نے اپنی انا اور لمحاتی جذبے کی آگ میں ایک معصوم کی زندگی کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی۔ وہ تو محض ایک بچی تھی، یتیم بے سہارا، اور میں نے پچھتاوے کے آنسو اس کی آنکھوں کے منڈیروں تک آ گئے۔ پاگلوں کی طرح بیڈ سے اٹھا، واش روم میں جا کے اپنے چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس بھیانک حقیقت کو خواب سمجھ کے جھٹک سکے، مگر آئینے میں نظر آنے والا عکس اسے مجرم قرار دے رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور سب سے پہلے یتیم خانے کا نمبر ملایا۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ ہیلو مس بلقیس، میں ڈاکٹر ارشمان بات کر رہا ہوں۔ کیا حیا وہاں پہنچ گئی ہے؟ اس نے بمشکل آواز نکالی۔ دوسری طرف سے مس بلقیس کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ بدبخت لڑکی ابھی تک نہیں آئی۔ اس نے پورے یتیم خانے کی ناک کٹوا دی۔ میں نے پولیس کو بھی اطلاع دے دی ہے، اب وہ یہاں آئی تو اس کے لیے دروازے بند ہوں گے۔ ارشمان کے ہاتھ سے فون چھوٹتے بچا۔ اس نے اپنے ایک واقف کار پولیس افسر کو کال ملائی۔ انسپکٹر، مجھے ایک لڑکی کے بارے میں فوراً معلومات چاہیے۔ حیا نام ہے اس کا، وہ آج صبح غائب ہوئی ہے۔ پلیز اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کریں، وہ کسی بڑی مصیبت میں پڑ سکتی ہے۔ وہ کال پہ ہدایت دے رہا تھا مگر اس کے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا اصالت شاید پوری زندگی کی خدمت بھی نہ ہو سکے۔ وہ حیا کو ڈھونڈنے کے لیے دیوانہ وار کمرے سے باہر بھاگا۔ اسے یہ ڈر کھائے جا رہا تھا وہ ٹوٹا ہوا وجود کہیں خودکشی جیسا انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ تقریباً 9 سے 10 مہینے کا طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ وقت کے پہیے نے بہت کچھ بدل دیا، مگر حیا کے نصیب میں لکھی ہوئی تکلیفیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شہر کے ایک سرکاری ہسپتال میں لیبر وارڈ کے چھوٹے سے گھٹن زدہ کمرے میں حیا پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی کئی راتوں کی بے خوابی اور آنسوؤں کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ درد کی شدت سے کرا رہی تھی، اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں جکڑے اپنے اندر اٹھنے والی تکلیف کے طوفان کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی اپنا تھا، نہ کوئی ہمدرد، وہ بالکل تنہا تھی اس گناہ کی گٹھری کو اٹھائے جو معاشرے کی نظر میں جرم تھا، مگر جس کی حقیقت صرف وہ اور وہ رات جانتی تھی۔ کمرے میں موجود نرسیں ہمدردی دکھانے کے بجائے
اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ایک بڑی عمر کی نرس جس کے چہرے پہ بساری تھی حیا کے قریب آئی، تلخ لہجے میں بولی، اتنا چلانے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، جب یہ گناہ کر رہی تھی تب ہوش کہاں تھا؟ اب درد ہو رہا ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے، نہ آگے پیچھے کوئی ہے، نہ کسی وارث کا پتہ، تم جیسی لڑکیاں اس دنیا پہ بوجھ ہوتی ہیں۔ حیا نے درد سے نیم واں آنکھوں سے نرس کی طرف دیکھا، اس کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ نرس نے اپنی بات جاری رکھی، اگر اتنی ہی غیرت مند تھی تو اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کروا دیتی، کم از کم اس معصوم کی زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ اب یہاں پڑی سسک رہی ہو، کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہے تمہارا۔ نرس کے یہ جملے حیا کے دل پہ نشتر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ چلا کے کہے کہ وہ گنہگار نہیں، مگر تکلیف کی شدت نے اس کی قوت سماعت اور گویائی کو سلب کر لیا۔ اسی وقت ڈاکٹر ارشمان خان جو اس ہسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل تھا، ایک ہنگامی وزٹ پہ اسی راہداری سے گزر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہی پرانا رعب تھا مگر آنکھوں میں ایک دائمی اداسی ٹھہر گئی جو حیا کے غائب ہونے کے بعد اس کا مقدر بن چکی تھی۔ گزرتے ہوئے اسے کمرے میں سے کسی کے سسکنے کی اور نرس کی اونچی آواز میں طنز کرنے کی آواز آئی۔ ارشمان کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ فرض شناس ڈاکٹر تھا، مریض کے ساتھ ایسی بدتمیزی اسے برداشت نہیں تھی۔ اس نے غصے میں ابرو سکیڑے تیزی سے اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے۔ اس کا ارادہ نرس کو جھڑکنے کا تھا مگر جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پہ پڑی اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے روح کھینچ لی ہو۔ بیڈ پہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تڑپتی وہ لڑکی وہ حیا تھی، وہی حیا جسے اس نے مہینوں تک شہر کی ہر گلی، ہر درگاہ، ہر ہسپتال میں ڈھونڈا، وہی حیا جس کی معصومیت کا سودا اس نے سیاہ رات میں کیا۔ ارشمان کا سانس رکنے لگا، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ نظریں حیا کے پھیلے ہوئے پیٹ پہ ٹھہر گئیں جو اس کی اپنی نشانی تھی۔ پچھتاوے کا ایک پہاڑ اس کے اوپر آ گرا۔ نرس ارشمان کو اچانک وہاں دیکھ کے بکھلا گئی، جلدی سے صفائیاں دینے لگی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مریضہ بے حد بدتمیز ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، ہم تو بس اسے… مگر ارشمان کے کانوں میں جیسے سیسا بھر گیا ہو، اسے نرس کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی دنیا اس وقت صرف اس بیڈ پہ پڑی ہے، بس لڑکی تک محدود ہو گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لبوں پہ صرف ایک ہی نام لرز رہا تھا، حیا۔ ارشمان کا دل اس وقت سینے کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دھندلی سی رات ایک بار پھر جی اٹھی۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے اس رات پولیس والوں کے ساتھ مل کے ایک ڈرامہ رچا کے حیا کو مجبور کیا تھا۔ پولیس والے کے اس کے اپنے آدمی تھے اور اس نے نکاح کا وہ راستہ صرف اس لیے چنا کیونکہ وہ ایک رات میں حیا کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ اسے ہر قیمت پہ اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اس نے حیا پہ کوئی جسمانی ظلم نہیں کیا بلکہ ایک شوہر کا حق جتایا تھا، مگر اس کی وہ شدت حیا کے معصوم ذہن کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اور آج وہ اس کی بیوی، اس کی شریک حیات ایک سرکاری ہسپتال کے کمپریسی والے وارڈ میں تڑپ رہی تھی۔ ارشمان نے دیوانہ وار فون نکالا، شہر کی بہترین گائنیکالوجسٹ کو کال ملائی، ڈاکٹر فرحہ، مجھے ابھی کے ابھی اسی ہسپتال میں چاہیے، ایک لمحے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کروں گا، میری بیوی کی جان خطرے میں ہے۔ اس کی آواز میں وہ کرب تھا کہ نرسیں بھی سہم گئی۔ فون رکھ کے حیا کے بالکل قریب ہوا، اس کے پسینے سے شرابور چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ حیا، میری جان، میں آ گیا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے ماتھے، اس کے گالوں پہ، اس کے ٹھنڈے ہاتھوں پہ بوسے دے رہا تھا، جیسے اپنی محبت کی تپش سے اس کی زندگی واپس لانا چاہتا ہو۔ حیا جو اب تک بالکل تنہا تھی، اس کے لمس کو پہچان کے ہذیانی کیفیت میں ارشمان کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑنے لگی۔ اسے اس وقت یہ یاد نہیں تھا کہ ارشمان نے اس کے ساتھ کیا کیا، بس اسے اس وقت ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ درد کی شدید لہر کبھی ارشمان کی گود میں اپنا سر رکھ دیتی تو کبھی اس کے سینے پہ سر پٹکنے لگتی۔ ارشمان، بہت درد ہو رہا ہے مجھے، میں مر جاؤں گی، بہت درد ہو رہا ہے مجھے، بچا لیں۔ وہ سسکتے ہوئے اسے اپنی تکلیف کی شدت بتاتی تو ارشمان کا کلیجہ منہ کو آتا۔ وہ بار بار ڈاکٹر فرحہ سے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر، اس کا آپریشن کر دیں، میں اسے اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، پلیز کچھ کریں۔ ڈاکٹر فرحہ نے معائنہ کرنے کے بعد سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر ارشمان، پرسکون رہیں، حیا کی عمر ابھی بہت کم ہے، اس عمر میں آپریشن اس کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ابھی نارمل ڈیلیوری کے امکانات موجود ہیں، تھوڑا صبر کریں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔
حیا نے جیسے ہی یہ سنا اس نے روتے ہوئے ارشمان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں ارشمان، مجھے بچا لیں، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے، مجھے اس تکلیف سے نکال دیں۔ ارشمان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں چھپائے، اس کے کان میں سرگوشی کی، بس تھوڑی دیر اور۔ حیا میں یہی ہوں تمہارے پاس، تمہارا ہاتھ تھامے ہوئے، ہم اس امتحان سے مل کے نکلیں گے۔ وہ اس کے وجود کو اپنے حصار میں لیے اسے حوصلہ دے رہا تھا جو اس نے پچھلے 9 ماہ اکیلے جھیلا تھا۔ کمرے میں نوخیز جان کی پہلی چیخ گونجی تو جیسے ارشمان کے ساکت ہوتے دل میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر فرح مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلیں۔ ان کے ہاتھوں میں سفید نرم چادر میں لپٹا ایک ننھا سا وجود تھا جو بالکل ارشمان کا عکس تھا۔ مبارک ہو ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے، بالکل آپ کی فوٹو کاپی۔ ماننا پڑے گا آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے، اتنی پیاری بیوی، اتنا پیارا بیٹا، ہمیں بتایا تک نہیں۔ ڈاکٹر نے شوخی سے کہا۔ بچہ ارشمان کی گود میں دے دیا۔ ارشمان نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس ننھی سی جان کو تھاما جو آنکھوں کے ساتھ اپنی انگلی کو چھو رہی تھی۔ اس کا دل جذبات سے بھر آیا، اس نے دیوانوں کی طرح بیٹے کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ وہ نرس جو اب تک حیا کو طنز کے تیر مار رہی تھی، اب دیوار سے لگی حیرت اور ندامت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جس لڑکی کو وہ بے سہارا سمجھ رہی تھی وہ شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کی بیوی نکلی۔ ارشمان نے ایک نظر حقارت سے اس نرس پہ ڈالی، پھر اپنے بیٹے کو لے کے اندر کی طرف بڑھا جہاں حیا اب پرسکون تھی مگر گہری نیند اور بے ہوشی کے درمیان جھول رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ارشمان نے بچے کو جھولے میں لٹایا اور خاموشی سے حیا کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا زرد چہرہ دیکھ کے ارشمان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے جھک کے بے حد پیار سے حیا کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ تم کیوں چلی گئی تھی حیا؟ تمہیں ذرا بھی احساس ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا؟ تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، پاگلوں کی طرح شہر کا کونا کونا چھان مارا۔ وہ سرگوشی میں اپنے دل کے سارے شکوے اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس نے حیا کے ہاتھ کو اٹھا کے ایک ایک پور کو چوما، بار بار اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے ارشمان کو باپ بننے کی خوشی دی، اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کو ایک خوبصورت معجزے میں بدل دیا۔ اس لمحے حیا کی پلکیں بوجھل پن سے لرز رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی، سامنے ارشمان کا وہی جانا پہچانا چہرہ، مگر آج اس میں وہ پرانا غرور نہیں بلکہ بے پناہ ندامت اور محبت تھی۔ حیا اسے دیکھتی رہی، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا، بس اس کی آنکھ کے کونے سے ایک آنسو ٹپکا، دھیرے سے تکیے کی روئی میں جذب ہو گیا۔ وہ آنسو جس میں 9 ماہ کی تنہائی، وہ دردناک رات، ارشمان کی بے رخی کا سارا حساب لکھا تھا۔ ارشمان نے جب حیا کی آنکھوں میں سے وہ ٹپکتا ہوا آنسو دیکھا تو اس کا دل پس گیا۔ اس نے فوراً سے جھک کے حیا کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ حیا جو اب تک اپنی ہمت جمع کیے ہوئے تھی، ارشمان کے لمس کو محسوس کرتے ہی اس کے سینے سے چمٹ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ ارشمان، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، ہر پل ہر لمحہ، میں بہت ڈر گئی تھی، حیا نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز ارشمان کے سینے میں جذب ہو رہی تھی۔ میں نے سنا تھا کچھ مرد اپنی خواہشات پوری کرنے کے بعد عورت کو کوڑے کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ مجھے لگا تھا آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ کی خواہش پوری ہو گئی تھی، اس لیے میں ڈر کے مارے بھاگ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ کی نفرت دیکھوں، مگر میں نے کبھی اپنے نام سے آپ کا نام نہیں ہٹایا۔ اس رات میں نے بھی آپ کا ساتھ دیا، میں بھی آپ کے قریب ہونا چاہتی تھی، میں نے آپ کی محبت کو محسوس کیا تھا ارشمان۔ حیا کی یہ باتیں سن کے ارشمان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے حیا کے سر پہ بوسہ دیا، اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ پاگل لڑکی، تمہیں کیا لگا تھا ارشمان خان اتنا کم صرف ہے؟ جنہوں نے چھوڑنا ہوتا ہے وہ نکاح کا بوجھ نہیں اٹھاتے۔ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا حیا، تمہیں اپنی عزت بنایا تھا، کوئی وقتی کھلونا نہیں۔ میں تو اس رات تمہارے عشق میں اس حد تک گرفتار تھا کہ تمہیں کھونے کے ڈر سے وہ سب کر گزرا۔ ارشمان کا لہجہ ندامت اور بے پناہ محبت سے لبریز تھا۔ حیا اس کے سینے سے لگی خود کو دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دن بعد ارشمان حیا اپنے ننھے بیٹے کو لے کے بڑے سے گھر پہنچا۔ گھر والے جو ارشمان کی شادی سے انکار اور اس کی پراسرار خاموشی سے پریشان تھے، جب اسے خوبصورت بیوی اور گود میں پوتے کے ساتھ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ارشمان کے والد جو ہمیشہ اسے سخت رہتے تھے، پوتے کی صورت دیکھ کے پگھل گئے۔ انہوں نے حیا کو بیٹی بنا کے قبول کیا۔ گھر والوں کے لیے یہ صدمہ نہیں خوشی کی خبر تھی، کیونکہ وہ تو اس بات پہ ہی شکر ادا کر رہے تھے کہ ارشمان نے آخرکار
کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، ورنہ تو شادی کے نام پہ بھی چڑھ جاتا تھا۔ لیلا جو ارشمان کا انتظار کر رہی تھی، اس حقیقت کو دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹ گئی، مگر ارشمان اور حیا کے درمیان موجود گہری محبت، اس چھوٹے بچے کی معصومیت نے بھی اسے خاموش کر دیا۔ ارشمان نے سب کے سامنے حیا کا ہاتھ تھاما، فخر سے کہا، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا وارث۔ حیا جو کبھی ایک یتیم خانے کی بے سہارا لڑکی تھی، آج اس گھر کی ملکہ بن کے داخل ہوئی۔ وہ رات جس نے اسے بربادی کا خوف دیا تھا، وہی رات آج اس کی خوشیوں کی بنیاد بن گئی۔ ارشمان کی محبت نے اس کے ہر زخم کو بھر دیا، اس کی زندگی میں صرف محبت کے رنگ اور سکون